برطانیہ پر سب سے طویل عرصے حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ملکہ برطانیہ کی وفات پر قومی پرچم سے نگوں، ملک بھر میں 10 روزہ سوگ کا اعلان۔ ملکہ برطانیہ کی صحت خراب ہونے پر شاہی خاندان اسکاٹ لینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر جمع ہو گیا تھا۔ بکنگھم پیلس کے مطابق ملکہ کی موت پرسکون انداز میں آج دوپہر بیلمورل میں ہوئی۔ بادشاہ چارلز اور ملکہ کنسورٹ کیملا پارکر آج شام بیلمورل میں ہی رہیں گے اور کل لندن واپس آئیں گے۔ ملکہ کی ساری اولادیں بیلمورل میں موجود ہیں، جہاں ملکہ کو ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ ملکہ الزبتھ کے پوتے شہزادہ ولیم بیلمورل پہنچ چکے ہیں، جبکہ شہزادہ ہیری راستے میں ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات 10 روز بعد ویسٹ منسٹر میں سر انجام دی جائیں گی۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے چارلز بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ چارلز نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ پیاری والدہ کا انتقال خاندان کے تمام افراد کے لیے بڑا دکھ کا لمحہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس نقصان کو برطانیہ، دولت مشترکہ کے ممالک اور دنیا بھر میں شدت سے محسوس کیا جائے گا۔ اہل خانہ اور انہیں یہ بات قوت دیتی ہے کہ ملکہ کو ہر ایک سے عزت اور گہری محبت ملی۔ ملکہ کی وفات پر برطانیہ کی نئی وزیر اعظم لیز ٹرس نے کہا ہے کہ ملکہ الزبتھ وسیع تر برطانیہ کی روح تھیں۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر صدر مملکت طارق الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی اظہار تعزیت۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم نے اپنے 70 سالہ دور اقتدار میں پاکستان کا 2 مرتبہ دورہ کیا۔ اپنے شوہر شہزادہ فلپ کے ہمراہ انہوں نے پہلی بار 1 سے 16 فروری 1961 کو کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور شمالی علاقوں کا دورہ کیا۔ کراچی پہنچنے پر ان کا استقبال صدر ایوب خان نے گرم جوشی سے کیا۔ پاکستان کی آزادی کے 50 سال مکمل ہونے پر ملکہ برطانیہ اکتوبر 1997 میں پاکستان کے دوسرے دورے پر آئیں۔ دورے میں ملکہ الزبتھ کے لیے شاہی ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر صدر فاروق لغاری، وزیر اعظم نواز شریف، اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو، چیئرمین سینٹ وسیم سجاد، اسپیکر قومی اسمبلی الہی بخش سومرو اور دیگر سیاسی رہنما شریک تھے۔ عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش ہے، فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند ہے۔ توہین عدالت کے نوٹس کے بعد جو عمران خان کا رویہ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا۔ انہیں ابھی تک معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کیا کسی کی انا عدلیہ کے وقار سے زیادہ اہم ہے؟ غیر مشروط معافی کی بات بھی نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے اس کورٹ کے خلاف باتیں کی۔ عمران خان کے الفاظ دھمکی آمیز تھے، کوئی پشمانی اور پچھتاوا بھی نہیں۔ جسٹس بابر ستار کے ریمارکس دوران سماعت جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ عمران خان جواب میں مسلسل اپنے عمل کا جواز دے رہے ہیں۔ یہ دھمکی جیسا ہے، یہ تاثر نہیں جائے گا کہ باثر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عدالت کسی کے خلاف حکم دے اور وہ باہر کھڑا ہو کر کہے کہ میں جج کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ٹھیک ہوگا؟ کیا جس کو فیصلہ پسند نہ آئے وہ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ قانون سے لا علمی کوئی عذر نہیں۔ تقریر اور توہین عدالت کیس کے بعد بھی تقریروں میں توجیہات پیش کی جاتی رہیں۔ اگر اس 5 رکنی بینچ کا فیصلہ پسند نہ آیا تو وہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو کر وہی بات کریں گے۔ جو جواب داخل کیا گیا ہے کہ لگتا ہے نتائج کا احساس نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی رہنما کا کیس سیاسی حالات کے تناظر میں دیکھا جائے، تو پھر ہر شخص کے مساوی ہونے کا اصول کدھر جائے گا؟ کیا اس سے یہ تاثر نہیں جائے گا کہ بعض سے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ سماعت مکمل ہونے پر عمران خان کمرہ عدالت میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جسٹس صاحب میں کچھ کہہ سکتا ہوں، عدالت کے سوالوں پر مجھے اپنا موقف دینا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے آپ کے وکلا کو سن لیا ہے۔ اب تو عدالت کو فیصلہ کرنا ہے، اب کیا بات کریں؟ سماعت کے بعد عمران خان کا میڈیا نمائندوں کو جواب۔ اس سے پہلے سماعت کے لیے پیشی کے موقع پر عمران خان نے کہا کہ یہاں اتنی سیکیورٹی لگی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کلبھوشن آ رہا ہے۔ گرفتاری کے سوال پر بولے کہ حکومت بہت دیر سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ جیل جا کر اور خطرناک ہو جائیں گے۔
رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے عمران خان کے غیر مشروط معافی نہ مانگنے کی وجہ پیش کر دی. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ جو جرم آپ نے کیا ہی نہیں اس کی معافی مانگ کر جرم قبول بھی کر لیں اور بعد میں عدالت معافی کو قبول بھی نہ کرے. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان نے جب بات کرنی چاہی تو عدالت نے انہیں بات نہیں کرنے دی. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر شوق لگا کہ سب کچھ جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس بابر ستار کی موجودگی میں ہوا. پاکستان کس طرف چلا گیا ہے؟ فرد جرم عائد نہیں ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. فورن فنڈنگ میں بھی یہ قصوروار ہے، سزا ملنی چاہیے. عدالت میں بھی قصوروار ہے، ثبوت ہے، سزا ملنی چاہیے. اور جتنے بھی اس پہ توشہ خانہ والا جو مقدمہ ہے قصوروار ہے، سزا ملنی چاہیے. صرف اس لیے یہ بچ کے نہ نکل جائے کیونکہ یہ سیاستدان بنتا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے. عمران خان فورن فنڈنگ، توہین عدالت اور توشہ خانہ میں قصوروار، اس پر فرد جرم نہیں، سزا ملنی چاہیے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا کہ عمران خان دھمکیاں کسی اور کو دیں اس خطرناک کو گھر تک پہنچا کر آئیں گے. فورن فنڈنگ کے ذریعے لایا گیا شخص اداروں پر حملہ آور ہو اور تباہی مچائے، اس سے زیادہ خطرناک اور کون ہو سکتا ہے؟ ماہر قانون شاہ کابر نے کہا کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، ان کے الفاظ نامناسب تھے. انہوں نے جس طرح کا جواب جمع کروایا اس کے بعد اسی فیصلے کی توقع تھی. تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ وہ عدالتی معاونین کی رائے کو ہی اپنانا چاہیں گے، لیکن اب عدالت نے فرد جرم کا فیصلہ سنا دیا ہے تو عمران خان کے پاس بھی اس کے بعد کے آپشنز ہوں گے. تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان بولے، عمران خان نے ایک سے زیادہ بار کہا ہے کہ ان کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. اس کا ایک نتیجہ عدالت کے اندر اور دوسرا باہر نکلے گا. ایک فیصلہ عدالت میں آتا ہے جس کی بنیاد قانون، واقعات، ایشوز پر ججز کی سوچ ہوتی ہے، لیکن جو فیصلہ باہر آتا ہے وہ ایک اور قسم کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ابھی بھی؟ نہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر فارن انٹرفیرنس کی ایلیگیشن ہے تو میں نے تو آن پیپر میں نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کیا ہوا تھا کہ اس کی تحقیقات. تو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تحقیقات کر کے کہا تھا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، مگر یہ تحقیقات اوپن ہو جائیں. صدر مملکت طارق الوی نے کہا کہ اگر غیر ملکی مداخلت کا الزام ہے تو قومی سلامتی کمیٹی کی تحقیقات کو منظر عام پر لایا جائے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کے دوران کہا کہ یوٹیوب پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یوٹیوب پر پابندی لگانا ایسا ہی ہے جیسے توپ سے مچھر مارنا. ملک میں قومی اسمبلی کی 10 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں 11 ستمبر، 25 ستمبر اور 2 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے گئے. الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور نقل مکانی کے باعث مقررہ تاریخوں پر ضمنی الیکشن ممکن نہیں. حالات کی بہتری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دستیابی پر نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. ضمنی انتخابات کے باقی مراحل شیڈیول کے مطابق ہوں گے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پولیس، پاک فوج، رینجرز، کانسٹیبلری اور انتظامیہ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ سے پاک فوج، رینجرز اور کانسٹیبلری کی خدمات طلب کی تھیں. قومی ایمرجنسی کے باعث ان کی تعیناتی کی اب تک یقین دہانی نہیں کرائی گئی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کب تک لاڈلا رہے گا. کراچی کے امیدوار ضمنی الیکشن اچانک ملتوی کیے جانے پر مایوس ہیں. ضمنی الیکشن کے لیے پی پی امیدوار اپنے حلقوں کی خدمت کے لیے بےتاب ہیں. ضمنی الیکشن والے حلقوں میں طویل عرصے سے نمائندگی نہیں. آخری لمحات میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. سیلاب نے مال و اسباب چھینا، صبر کر لیا، ماں کے چھن جانے پر کیسے قرار آئے. ڈیرہ مراد جمالی کی گوٹ خدا بخش میں سیلاب نے کیا کیا نہ ستم ڈھائے. سیلاب سے گھر گرا تو غریب محنت کش کی ماں دنیا سے چلی گئی. حالات کی ستم ظریف، ماں کے کفن دفن کے لیے بھی پیسہ نہ بچا. اب تک نہ کسی نے پوچھا نہ کوئی مدد کرنے آیا. سیلابی پانی نے سندھ کے شہر خیرپور نادن شاہ میں بھی زندگی مفلوج کر دی. 1.5 لاکھ آبادی والے شہر میں گھر، دکانیں، عمارتیں اور اسپتال سبھی کچھ کئی فٹ پانی میں ڈوب گیا. 14 روز سے پانی میں گھرے شہریوں کے لیے زندگی کا پہیہ رک سا گیا. چھتوں اور دیواروں پر بیٹھے متاثرین مدد کے لیے انتظامیہ کی راہ تک رہے.
जाफर आबाद के जिले हेड क्वार्टर डेरा लयार और गिरदनवा में सैलाबी पानी कम न हो सका। कई दिनों से पानी की मौजूदगी के बायस मुतासरीन आंखों, पेट और जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। मच्छरों की अफजाइश और मलेरिया के फैलने का खतरा। मच्छरदानियां न होने से मुतासरीन परेशान। सख्त गर्मी में चारपाई के साए में गर्म सड़कों पर मुतासरीन अपने दिन रात गुजार रहे हैं। इमदाद न मिलने और पानी की निकासी न होने पर मुतासरीन का बाईपास के मकाम पर एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सोहबतपुर में बिजली की बहाली के लिए ग्रिड स्टेशन के अतराफ से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। सैलाब से सबसे ज्यादा सूबा सिंध मुतासिर हुआ। लगता है दरियाए सिंध चारों तरफ फैला हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कि हजारों देहात सैलाब में डूबे हुए हैं। लाखों एकड़ पर खजूर के दरख्त, चावल की फसल तबाह हो गई। 3 करोड़ 30 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हुए। 7 लाख के करीब माल मवेशी बह गए हैं। मुखालिफिन से सियासत एक तरफ रखकर मुतासरीन की खिदमत की अपील। काबीना का मुतासरीन सैलाब की इमदादी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना देने का फैसला। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं कि मुतासरीन सैलाब के लिए मच्छरदानियों और कश्तियों समेत तमाम अशिया पर टैक्स छूट होगी। ज़ाब्ते के तहत फलाही इदारों और मुखय्यर हजरात को NDMA सर्टिफिकेट लेना होगा। गुज़श्ता रोज जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने इस मामले को उजागर किया था, जिसके बाद हुकूमत ने आज टैक्स छूट का ऐलान कर दिया। ये कश्तियाँ सारी डैमेज हो चुकी हैं। नई कश्तियाँ हम परचेज नहीं कर सकते रिलीफ के काम में। इस वक्त जो परचेज क्यों नहीं कर सकते? टैक्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि जितने की कश्ती है उससे ज्यादा का टैक्स है। अच्छा, कश्ती पे टैक्स आयद कर दिया? जी हाँ। हालांकि रिलीफ के काम में हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए NGOs को। मच्छरदानी जो हमने मंगवाई थी वहाँ पर, तो कस्टम में शायद वो रुक गई हैं किस वजह से, तो शायद वो क्लियरेंस नहीं हो पा रही है या कोई वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छरदानियाँ। कस्टम को मच्छरदानी से क्या प्रॉब्लम है? यानी वो क्लियरेंस नहीं देते हैं। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट हमने तैयार किया है। जो सैलाबी पानी वहाँ खड़ा हुआ है उस पानी को ये साफ करेगा और पीने और इस्तेमाल के काबिल बनाएगा। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक DG खान, राजनपुर, लैया और मुजफ्फरगढ़ शदीद मुतासर हुए। मुतासर इलाकों में 1,80,000 अफराद बुखार, आंखों, जिल्द और सांस की बीमारियों में मुब्तला हुए। कराची और इस्लामाबाद में डेंगू के हमले तेज। कराची में एक दिन में मजीद 87 अफराद डेंगू में मुब्तला। शहर में 2 महीने के दौरान डेंगू से 29 अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। कराची के मुख्तलिफ लैब्स में 1 लाख से ज्यादा लोगों के डेंगू के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। बड़े अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। 24 घंटों के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में 49 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 50 और रावलपिंडी में 39 केसेस सामने आए। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 425 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस्तीफा स्पीकर को भेजा, न नाम लिखा न तारीख डाली। PTI के 123 अरकान से पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर दस्तखत लिए गए। लियारी कराची से PTI के शकूर शाद का इंकशाफ। इस्तीफे की मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी, लेकिन शेड्यूल मुअत्तल और सीट खाली करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। MQ पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में गैर कानूनी हल्का बंदियां करके कबल इंतखाबात धांधली हो चुकी है। कराची के मुस्तकिल बाशिंदों की यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां 90-90 हजार और गैर मकामी लोगों वाली काउंसिल्स की हल्का बंदियां 20-20 और 25-25 हजार पर हैं। इस शहर की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश के खिलाफ कराची के लोग खड़े होंगे। कराची को डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अहले कराची इन डकैतियों से अपनी हिफाजत खुद करें, हम आपका साथ देंगे। लगता है कि यहाँ सबको लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। वफाकी काबीना की कमेटी बराए लापता अफराद की कोयटा में लापता अफराद के अहल खाना से मुलाकात। लापता अफराद के घर वालों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर अपना धरना खत्म कर दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत खुलूस नीयत और सियासी आज़म के साथ मिसिंग पर्सनस के मसले का हल चाहती है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आइंदा 2 महीने में हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। शाजिया मरी ने कहा है कि लापता अफराद के मसले के हल के लिए कोशिश करेंगे।
کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں مردہ پائی جانے والی خاتون کی موت کیسے ہوئی؟ پولیس کی عدم دلچسپی، قانونی ضابطے نظر انداز، پوسٹ مارٹم تک نہ کروایا، نشے قرار دے کر پوسٹ مارٹم کے بغیر لاش پرسا کے سپرد کر دی اور کیس بند کر دیا۔ رخسانہ عرف عائشہ کی موت کی وجہ نامعلوم ہی رہی۔ خاتون کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی اور اس کا شوہر عدنان نشہ کرتے تھے، جیٹھ نے بیٹی اور اپنے بھائی دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ مودی حکومت میں بڑھتے ہندو بالادستی اور نسلی و مذہبی امتیاز کے خلاف اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کا ملک گیر مارچ۔ بھارت جوڑو یاترا تامل ناڈو سے آغاز، 12 ریاستوں کو طے کرتا اختتام مقبوضہ کشمیر میں ہوگا۔ روز 23 کلومیٹر پیدل سفر، 170 کلومیٹر فاصلے طے کرنے کا منصوبہ۔ آئی سی سی نے پاکستانی کرکٹر آصف علی اور افغانستان کے فرید احمد پر جرمانہ عائد کر دیا۔ آصف علی اور فرید احمد پر میچ فیس کا 25% جرمانہ عائد کیا گیا۔ میچ ریفری نے لیول 1 ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر دونوں کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ ایشیا کپ سپر 4 میں بھارت نے افغانستان کو 101 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے افغانستان کے خلاف وراٹ کوہلی کے ناقابل شکست 122 رنز کی مدد سے 212 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان کی ٹیم 20 اوورز میں صرف 111 رنز بنا سکی۔ سابق کپتان جاوید میاں-داد افغانستان کی ٹیم پر برس پڑے، کہا کہ افغانی کھلاڑیوں نے کرکٹ کم کھیلی ہے لیکن ابھی سے ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ جمعہ 8 دن ہوئے کرکٹ میں آئے، اب ہمیں آنکھیں دکھائیں گے۔ افغانستان کو لانے اور کھلانے والے ہم تھے۔ انہوں نے پاکستان میں کرکٹ سیکھی، انہوں نے خود ان کی کوچنگ کی ہے۔ ابھی آپ کی کرکٹ کچھ بھی نہیں، کرکٹ سیکھو اور کرکٹر بنو۔ نسیم شاہ کے 2 شاندار چھکوں نے جاوید میاں-داد کے شارجہ کے چھکے کی یاد دلا دی۔ 1986 میں میاں-داد نے بھارتی بالر چیتن شرما کو چھکا لگا کر پاکستان کو آسٹریل ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچایا تھا۔ بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے نسیم شاہ کی نیٹ پریکٹس کی ویڈیو شیئر کر دی، کہا کہ نیٹس پر نسیم شاہ نے جن شاٹس کی پریکٹس کی تھی ویسا ہی میچ میں کھیلا۔